راجہ محسن صاحب تھوڑا سا احوال ہمیں بتا دیجیے گا کہ عام لوگوں کی جو جانکاری کے لیے کہ آج ماحول کیسا تھا، اور جب یہ فیصلہ آیا تمام پارٹیز کی طرف سے جو وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، کسی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی شک و شبہ، کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں آیا؟ جی راجہ محسن صاحب دیکھیے، بڑا پازیٹیو انداز میں آج یہ معاملہ جس کا گزشتہ روز آغاز ہوا تھا پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اور آج جب صبح 9:30 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے منٹس عدالت کو کچھ دیر میں فراہم کیے جائیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وہ ہمیں جمع کرا دیں، پھر ہم آخر میں اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تقریباً 11 بجے تو اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدر نے جو لیٹر دیا ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ بھی آ جائے گا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایوان صدر یہاں سے کتنا دور ہے، اور پھر وہ جو صدر کا دستخط شدہ وہ خط تھا اس کا انتظار کیا گیا، اور دوبارہ سے جو سماعت تھی اس میں وقفہ کیا گیا۔ بینچ کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی جب لیٹر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے جو تمام میٹنگ منٹ تھے وہ عدالت میں پڑھ کے سنائے، جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کا، صدر مملکت کا جو انتخابات کے حوالے سے خط تھا وہ بھی عدالت میں پیش کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کا جو حکم نامہ تھا وہ لکھوایا گیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس نے استفسار کیا سب فریقین سے کہ کیا آپ سارے خوش ہیں۔ تمام جو فریقین تھے انہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ 2 نومبر کو جو ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی اس میں اتفاق کر لیا گیا ہے انتخابات پہ، اور یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی گئی ہے، اور اس قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد اچھا یہ تو چلے ہم نے دیکھ لیا فیصلے کے اندر، یہ جو میڈیا کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کافی جو آج میرے خیال میں واضح انداز سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو میڈیا کے اوپر مختلف سازشی تھیریز جو ہے ڈسکس ہوتی ہیں جناب اعلیٰ، الیکشن نہیں ہوں گے، روک رکاوٹ آ جائے گی، پتہ نہیں کہیں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ حتمی طور پر اس کے اوپر ایک سارٹ آف سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہدایات آ گئی ہیں اٹارنی جنرل کو اور پیمرا کو کہ نظر رکھیں آئندہ ایسا کوئی جو ہے اس طرح کے نہ کوئی پروگرام کرے گا، نہ ملک کے اندر اس طرح کا کوئی عدم استحکام کو اس میں بڑھاوا کرے گا۔ جی بالکل، یہ جب آرڈر لکھوایا جا چکا تھا تو اس وقت چیف جسٹس نے میڈیا کو مخاطب کیا، اور جس میڈیا کارنر کی طرف انہوں نے دیکھا اور یہ بھی اس کے بعد سوال اٹھایا کہ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی بتائے۔ ان کا یہ کہنا تھا اپنے ریمارکس میں اس متعلق جو میڈیا سے متعلق انہوں نے دیے، انہوں نے کہا کہ الیکشنز اب ہوں گے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ بس انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، آپ اس چیز پر یقین رکھیں۔ اب آرڈر ہوا، اب یہ معاملہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خدشات ہرگز نہ پھیلائے جائیں، کوئی شکوک و شبہات نہ پھیلائے جائیں۔ اگر کسی نے بھی میڈیا نے، سوشل میڈیا کہیں پر بھی کسی نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا۔ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں۔ ہے تو اپنی جو ہے نا اہلیہ سے یہ بات کریں تو وہ جا کے اپنی وائف سے اس کا اظہار کریں۔ پبلکلی جو اوپینین میکرز ہیں وہ پبلکلی اس چیز کا مائک پکڑ کے اظہار نہ کریں۔ اور اس موقع پر یہ بھی وکیل کی جانب سے، پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ آپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہوگا، وہ آرڈر میں شامل کروا دیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ انشاءاللہ جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری۔ چلیں راجہ محسن بہت شکریہ ساری جو ہے تفسیر کرنے کے لیے۔